والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين والصحبة الميامين المنتجبين وأولياء الكاملين إلى يوم الدين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا سپاس گزار ہوں کہ جس رب العزت نے ہمیں دنیا کی مشغولیات سے فراغت عطا کر کے یہاں پر کچھ پہر جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور بعد درود السلام ہوں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک قیمت اہل بیت اطہار پر، ان کے برگزیدہ صحابہ کی بار پر اور ان کی امت کے اولیاء کاملین پر. یہاں پر خانقاہ حیدری میں واضحانہ استقبال کرتا ہوں اپنے مہمان گرامی کا، جناب سید سلمان چشتی صاحب کا، جو اجمیر شریف کی درگاہ سے تشریف آتے ہیں. ہم ان کا خانقاہ حیدری میں دو جہتوں سے واضحانہ استقبال کرتے ہیں. ایک اس جہت سے استقبال کرتے ہیں کہ یہ سادات والا درجات میں سے ہیں، تو مولا علی علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف ان کی نسبت ہے، اور اس نسبت کے اعتبار سے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. اور دوسری جہت سے اس اعتبار سے بھی ان کا استقبال کرتے ہیں کہ یہ اس بارگاہ سے وابستہ ہے اور وہاں پر ملازمت کا، خدمت کا شرف جو ہے پشت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے. اسی بارگاہ سے وابستہ ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہندل ولی ہیں، ہندوستان کے تمام خاک نشین فقراء کے، ہندوستان کے تمام اولیاء کاملین کے سرخیل ہیں، سربراہ ہیں. اور اسی درگاہ سے خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ سے وابستہ ہیں. اور خانقاہ حیدری کا میں سید صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا، یہ قرۂ امتیاز ہے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے کشمیر میں جہاں لوگ بلا لحاظ مسلک حاضر ہوا کرتے ہیں، محبت اہل بیت اطہار کی نسبت سے حاضر ہوتے ہیں. اور یہاں پر کسی بھی جس طریقے خواجہ صاحب کی درگاہ میں کسی بھی طبقے کو آنے کی پابندی نہیں. اور میں سید صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہاں پر غیر مسلم بھی آتے ہیں اور بڑے دنوں پر آتے ہیں اور ہمارا سٹیج شیئر کرتے ہیں اور تقریریں بھی کرتے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین یہاں پر ایک انٹرفیتھ ڈائیلاگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، کیونکہ یہاں پر بہت سارے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہونے کی وجہ سے بہت سارے سیاح آتے ہیں، اور ہم ان تک اسلام کا عالمگیر اور فیض بخش اور انسان دوستی کا پیغام پہنچاتے ہیں. اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے بھی جو جتنے فرقے ہیں we believe in interfaith as well as interfaith dialogue. ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان جو اس وقت تمام عالم اسلام میں ایک قسم کی جو ہے انحطاط کا شکار ہیں، تمام مسلمان وحدت کلمہ اور کلمہ وحدت کی بنیاد پر ایک ہوں. جیسے کہ علامہ مرحوم کا خواب تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر. اور اس طریقے سے مسلمان بھی باقی لوگوں کے ساتھ مساوات کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، اخوت کے ساتھ جو ہے زندگی گزاریں. اور علاوہ ازیں یہاں پر اہل بیت اطہار کی نسبت سے اکثر محافل کا انعقاد ہوتا ہے. اور پچھلے ہی دن قبل 13 رجب کو مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں ایک تقریب ہوئی تھی، جس میں کشمیر بھر سے جو ہے مختلف اضلاع سے لوگ آئے تھے. اور الحمدللہ رب العالمین
بہت سارے ائمہ اطہار کے دن ہوتے ہیں، اولیاء کاملین کے دن ہوتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین یہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان کے تئیں خراج عقیدت ادا کرتے ہیں. اور یہ حسن اتفاق ہی سمجھ لیجئے، بلکہ حسن اتفاق بھی نہیں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی ہے. آج 22 رجب ہے اور حضرت مولا سرکار امام جعفر صادق کی نیاز بھی ہے، اور 22 رجب کو امام جعفر صادق کی نیاز کے موقع پر سجادہ آرا جو ہے اجمیر شریف کے سلمان صاحب یہاں پر تشریف لائے ہیں. خود ہندوستان کی چستی درگاہوں میں بھی حضرت امام جعفر صادق کے کنڈوں کی نیاز ہوا کرتی ہے. اور یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ کشمیر میں جو لوگ سنتے ہیں کچھ عجیب سا لگتا ہے. وہ اجمیر شریف کی درگاہ ہو، وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی درگاہ ہو، وہ جو ہے کوئی اور وہ چاہے کلیر شریف کی درگاہ ہو، یہ 22 رجب کا دن اسلاف سے ہوتا آیا ہے اور وہ امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہیں. اور آج حسن اتفاق سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اسی دن. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا آنا ہمارے لیے مبارک اور محمود بنائے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی یہاں پر تشنہ لب ہے خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری کی درگاہ میں دور سے ہی صحیح اس وقت ہمارا سلام پہنچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت والے اور عزت والے ہیں. میں خواجہ معین الدین چشتی کی یہ نعتیہ ابیات پڑھتا ہوں. آپ درود شریف کے ساتھ میرا ساتھ دیں گے اور اسی درود شریف کے ساتھ میں ان کا استقبال کروں گا یہاں پر، پھر کہ یہ ہم سے چند کلمات اپنے جو ہے شیئر کریں گے یہاں پر، تاکہ خانقاہ حیدری میں ان کے آنے کی ہمارے لیے سند رہے. صلی اللہ چشتی نے نعت لکھی ہے در خدمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ای آب و گل سرود وی جان و دل درود تا بشنود ز طیبہ افغان ما محمد صلی اللہ علیہ بج مرد چون دیا ہے بج ہم گناہ اور خطا باران ما محمد صلی اللہ در باب بوستان نشی دیگر مجو معینی باغم بس است قرآن بستان ما محمد صلی اللہ علیہ اصحاب محمد و اہل بیت محمد و ازواج محمد و ذریات محمد و اولاد محمد و احفاد محمد و بارک وسلم علیہم. میں جناب سید سلمان چشتی کا مولانا استقبال کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے احباب کے لیے جو ہے مشرفہ جہاں پر جو ہے مرحمت فرمائے. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين ورحمة للعالمين. بلغ الله بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی اسلم پیشوائے تمام رندانم کی سگے خوئے شیری اسلام. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار نداد دست دریزی حقا کی بنا لا الہ است حسین. بغضاب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتی یار روشنائی. الہی تابوت خورشید و ماہی خانقاہ حیدری را روشنائی. خانقاہ حیدری را روشنائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر صوفی شاہ سمیر صاحب، ان کے تمام اسلاف، اولیاء کاملین وادی کشمیر جو وادی اولیاء کے نام سے پورے بر صغیر اور پوری دنیا میں اپنا خاص مقام درج کرواتی رہی ہے ہر صدی میں، ہر دور میں. بارگاہ غریب نواز اجمیر شریف سے آج کے خصوصی دن 22 رجب حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی خاص نیاز کے دن، جس طرح جناب سمیر صاحب نے فرمایا کہ اتفاق نہیں اور درویش اور راہ سلوک پہ اور راہ راست پہ اتفاق کا کوئی کام نہیں. ہر چیز، ہر سانس، ہر ثابت قدم کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے، مصلیت کے تحت ہوتا ہے. درویش جب سانس بھی لیتا ہے تو اللہ کے ذکر کی یاد میں، حضور کے عشق صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور اہل بیت اطہار کے عشق میں ہر ثابت قدم اس کی روشنی میں آگے بڑھتا ہے. تو آج یہاں ہونا جو ظاہری اور عقل میں نہ کسی برنامے میں تھا، نہ کسی پلاننگ میں تھا، لیکن جو روح کی غذا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے آپ اس جگہ پہنچاتا ہے جہاں اس وقت مقرر ہوتا ہے روح کی غذا. تو آج کی شب امامین کریمین کے نام اور تمام عالم اسلام میں آج جہاں نیاز دلائی جا رہی ہے، جس طرح آپ نے فرمایا صرف ہندوستان بر صغیر میں نہیں، دنیا کے الگ الگ ملکوں میں جہاں پہ اہل بیت کا عشق اور دین اسلام کا قدیمی دور سے جو روایتیں رہی ہیں، چاہے وہ ترکی کی بات کریں، مڈل ایسٹ کی بات کریں، افریقہ کی بات کریں، انڈونیشیا کی بات کریں. الحمدللہ پچھلے 20 سالوں سے جب سے ہمارے والد صاحب نے پردہ فرمایا اور جو دستار غریب نواز کے آستانے سے ہمارے مرشد کامل سے ملی، غریب نواز کا فیض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریب 100 ملکوں میں سفر کرنے کی سعادت عطا فرمائی. اور غریب نواز کی بارگاہ سے جو پیغام دیا جا رہا ہے کہ محبت سب سے اور نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے اور نفرت کسی سے نہیں. یہ جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، جو مشرق اور مغرب میں تمام اولیاء اللہ نے اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب سے لوگوں تک پہنچایا، وہ اسی بنیاد سے رحمت للعالمین کی روشنی سے، وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محبت کی مثال بر صغیر میں عطائے حق عطائے رسول نائب النبی سلطان الہند حضرت خواجہ اعظم خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے، اور کشمیر سے کنیا کماری تمام بر صغیر میں جو اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں، ان کے آستانوں سے یہی پیغام دیا گیا ہے بلا تفریق. تمام عالم انسانیت کو وہاں پہ ویلکم کیا جاتا ہے. تو آج کی خاص شب
اس خاص روایت کو جو ہمیں امام کریمین سے، اہل بیت اطہار سے بطفیل اور ایک امانت، مقدس امانت کے تحت ہم سب کو ملی ہے۔ میں شکر گزار ہوں تمام عاشقان اہل بیت جو یہاں پہ جمع ہوئے ہیں خانقاہ حیدریہ میں، اور جمیل صاحب جو یہاں پہ تربیت فرما رہے ہیں، ان کو جو ان کے اسلاف سے، بزرگوں سے جو سینہ بسینہ امانت ملی ہے، اس مقدس امانت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، جو ہمیں مقدس امانات ملی ہیں اس کا ہم حق ادا کریں۔ غریب نواز کی بارگاہ سے جو پیغام دیا جاتا ہے، غریب نواز نے یہی فرمایا کہ اگر ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے تو قدرت کی 3 صفات کو اپنی ذات میں اتار دیں، اور تمام جو یہ کلمات ہیں، جو تربیت ہے، تعلیمات ہیں، یہ غریب نواز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تمام جو چشتیہ سلسلے کے بزرگان دین ہیں، اہل بیت اطہار کی جو تعلیمات ہیں، ان کو سینہ بسینہ عطا فرمائی گئی ہے۔ تو اگر بزرگان دین اپنی جانب سے کوئی بھی کلام فرماتے ہیں تو بالیقین وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، وہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں، وہ اہل بیت اطہار کی تربیت ہے، وہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے، وہ اہل بیت کی محبت کی نشانی ہے۔ تو آپ نے یہی فرمایا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے تو قدرت کی 3 صفات کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اتار لیں۔ وہ 3 صفات کیا؟ سورج جیسی شفقت، سن لائک گریس، دریا جیسی سخاوت، ریور لائک جنروسٹی، اور زمین جیسی خاطر تواضع، ارتھ لائک ہاسپٹیلٹی۔ کہ جب ہم یہ 3 قدرت کی صفات اپنے اندر اتار لیں تو ہم کسی سے کوئی بھید بھاؤ نہیں کریں گے، کسی سے کوئی تفریق نہ کریں گے، جو بھی آئے گا اس کو محبت کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھائیں گے، خدمات کریں گے۔ اسی لیے جو خانقاہوں کے لنگر ہیں، آپ دیکھیے بارگاہ غریب نواز میں ہر مذہب و ملت کے لوگ آتے ہیں اور ایک اپنا پن پاتے ہیں۔ وہاں پہ کسی کا نام نہیں پوچھا جاتا۔ ہمیں بچپن سے یہی سکھایا گیا ہے کہ خانقاہ میں آنے والوں کا، بارگاہ میں آنے والوں کو نہ تو نام پوچھیں، نہ مذہب پوچھیں، نہ زبان پوچھیں، نہ کس خطے سے آئے پوچھیں۔ اگر پوچھنا ہے تو صرف ایک بات پوچھیں کہ ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ضرورت مند آتا ہے تو آگے جا کے ان کی مدد کریں، امداد کریں، خدمات کریں۔ اگر آپ کے پاس یہ دنیاوی سرمایہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 2 ہاتھ دیے، یہ ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ دعا سے اور خدمت خلق سے قسمتیں بھی بدلتی ہیں۔ دعا سے اور خدمت خلق سے قسمتیں بھی بدلتی ہیں۔ اگر کوئی مایوس آتا ہے، کوئی ٹوٹا دل لے کے آتا ہے، کوئی زیر قطار اپنے اشک لے کے آتا ہے، تو اس کو یقین یہ دلایا کہ خدمت خلق اور دعا سے تمام چیزوں میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب عشق حد سے گزر جاتا ہے، عشق جب حد سے گزر جاتا ہے تو اشک بن کے یہ 2 چشم سے نظر آتا ہے۔ تو عشق، اشک اور چشم، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب اشک بہتے ہیں تو زمین بھی کانپ جاتی ہے۔ وہ عشق اور اشک اور چشم یہ بطور امانت ہمیں ملے، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ سب خوش نصیب ہیں کہ آپ کا تعلق ایک ایسی خانقاہ سے ہے جہاں پہ اس عشق میں صبح شام گزرتی ہے۔ وہ عشق، عشق الہی، وہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عشق مولا علی رضی اللہ عنہ، وہ عشق حضرت فاطمہ، وہ عشق شباب الجنہ حضرت امام حسن، امام حسین علیہ السلام، وہ عشق تمام اہل بیت اطہار، وہ عشق 12 امام، 14 معصومین، شہداء کربلا، وہ عشق جو ہمیں بطور ایک خاص مقدس امانت کے ذریعے ملا۔ آپ کی اس عشق میں تربیت ہو رہی ہے، آپ کو مبارکباد۔ تمام خانقاہ حیدری کے مریدوں کو مبارکباد۔ اور ہمارے بڑے ہی خاص، میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی شب کا جو وسیلہ بنے تجمل صاحب، وہ کچھ وقت پہلے بارگاہ غریب نواز میں اپنی جو دنیا کی ان کی ذمہ داریاں ہیں اس میں خدمت انجام دینے آئے، لیکن ہر چیز کے پیچھے روحانی راز ہوتے ہیں۔ تو جب وہ ہماری خانقاہ میں آئے، بات چیت ہوئی، کشمیر کے بارے میں بات ہوئی،
میں نے ان سے کہا کہ میرا کشمیر اکثر آنا جانا رہا ہے، میں وہاں پہ تمام جو پیران الزام ہیں، خانقاہیں ہیں، درگاہیں ہیں، آستانے ہیں، ان کے جو ذمہ داران ہیں ان سے ہماری وابستگی ہے، ان سے سلام دعا بھی ہے، لیکن میں اگر میرا کبھی آنا ہو آنے والے وقت میں تو میں چاہوں گا کہ جو چھپے ہوئے ہیں، جو اپنی گودڑی اوڑھ کے جو چھپے ہوئے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کا حصہ نہیں ہے، مجھے ان سے ملنا ہے۔ تو ہمارا ایک وعدہ ہوا کہ اگلی بار جب آئیں گے تو انشاءاللہ کچھ ایسی شخصیات سے، کچھ ایسے حضرات سے ملاقات ضرور ہوگی۔ تو مختصر طور پہ آئے، ڈاکٹر پروفیسر سمیر صاحب کا ذکر ہوا، ظاہری طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری کم عقلی ہے جو ہمارا رابطہ ابھی تک نہیں ہوا، لیکن جب ہم پہلی دفعہ ملے ابھی کچھ وقت پہلے آپ کے قدیمی گھر پہ، میں نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پہ ہماری کچھ 1 یا 2 گھنٹے کی ملاقات ہے، لیکن اصل ملاقات ہماری ہوئی ہے یوم الکالو بلا میں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ العرافہ میں 172 نمبر آیت میں یہ فرمایا ہے کہ تمام روحوں کو اس عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے اس فانی دنیا کے سین کرنے سے پہلے اکٹھا کیا، جو پہلا رابطہ تھا خالق کا مخلوق کے ساتھ، پہلا رابطہ تھا خالق کا مخلوق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کہ بتاؤ ہم تمہارے رب ہیں یا نہیں؟ تو تمام روحوں نے ایک الفاظ میں ایک ساتھ یہ کہا شہیدنا کالو بلا، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور جب یہ پہلا رابطہ تھا تو وہ کیفیت طاری ہوئی، وہ وجدانیت کا طاری ہوئی، وہ ایسا رنگ آیا کہ تمام روحیں بے ہوش ہو گئی، گش کھا گئی۔ اسی لیے محفل سما میں، ذکر اللہ میں جب کیفیت طاری ہوتی ہے، جب نظام بدلتا ہے، جب جسم میں ہو کے بھی جسم میں نہیں رہا جاتا ہے، جب وہ روحانی راز عطا ہوتے ہیں تو انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے قرآن سے، الست بربکم شہیدنا کالو بلا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے کہ دنیاوی حلف نامے میں یا دنیا میں اگر ہم کسی کورٹ میں یا کسی کے سامنے اگر گواہی دیتے ہیں تو کیا ہم اپنے خود کے گواہ بن سکتے ہیں؟ کیا ہم خود کے گواہ بن سکتے ہیں؟ کوئی دوسرا ہمارا گواہ بنے گا۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شہیدنا کالو بلا، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان، کہ ہمیں ہماری روحوں کو خود کا گواہ بنایا کہ وہ وحدت کا جو جام پلایا، جو آج تک پوری دنیا میں دین اسلام کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں میں اتر رہا ہے۔ الحمدللہ وادی کشمیر جہاں پہ وحدت کا پیغام سنایا گیا تمام اولیاء اللہ کی جانب سے، آج جو ہماری حاضری ہوئی، بڑی خاص حاضری ہوئی اشمقام پہ، اس کے پہلے جب ہم گلمرگ سے نکل رہے تھے تو وہاں بھی آج حاضری ہوئی، تو آپ سب کا سلام وہاں پہ قبول فرمائے، اور بارگاہ غریب نواز میں خصوصی طور پہ آپ سب کا سلام وہاں پہ قبول ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو تمام اسی عشق میں دن و رات اس کے ذکر میں آپ کی ہر سانس گزرے۔ یہ دعا ہے، ہر نفس بالذکر اللہ، کہ ہر سانس میں اس رب کا ذکر ہو۔ یہ دعا ہے آپ سب کے لیے، اس خانقاہ کی تعمیرات کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد بالغیب عطا فرمائے۔ یہ خاص جب ہم اوپر آ رہے تھے تو میرے دل میں یہ ہے کہ یہ جگہ جو چنی گئی ہے وہ علم سے نہیں، وہ اپنے ذہن سے نہیں، اشارات سے چنی گئی ہے، ریاضات سے چنی گئی ہے، عشق سے چنی گئی ہے، اور مدد بالغیب سے چنی گئی ہے۔ تو جو اشارات، ریاضات، عبادات یہاں پہ بزرگوں نے کی ہے، وہاں سے اس خاص خانقاہ حیدریہ کا جو چयन کیا گیا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ مدد بالغیب سے یہاں پہ تمام تعمیرات کے سرمایہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہی دعا ہے، اور اس کا حصہ ہم سب بنیں، روحانی درجات میں آپ کی بلندی ہو، اور یہاں پہ جو بھی ذکر و فکر ہو اللہ تعالیٰ اسے اعلیٰ درجات کو قبول فرمائے۔ آپ سب کے لیے خاص دعائیں ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله
سيدنا مولانا محمد واجمعين وسلام المرسلين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله بحق لا اله الا الله محمد رسول الله بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آگے سفر بھی ہے, آپ سب کا وقت بڑا قیمتی ہے, آج کی بڑی شب ہے. حضرت صاحب کا بھی زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے انشاءاللہ اپنی بات کو, اپنے کلام کو یہیں اختتام دوں گا. اور انشاءاللہ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں, اور جو محبت کا پیغام ہے جو بھی آپ نے کہا کس طریقے سے انٹرفیت اور وادی کشمیر کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کس طریقے سے یہاں پہ وحدت کی بات کی گئی, ادویتا ویدانتا کی فلسفی فلسفہ بھی اسی سرزمین سے لوگوں تک پہنچا. تو یہاں ہر مذہب کے جب لوگ آئیں تو جو بزرگان دین کا کلام ہے وہ سب تک پہنچائیں, اور انشاءاللہ وہ ثابت قدم ہوں. آپ سب ایک سفیر بن کے نکلیں. اس خانقاہ کی امانت یہ ہے کہ آپ مرید بھی ہیں, لیکن جب بھی آپ اس خانقاہ سے باہر نکلیں تو سفیر بن کے نکلیں. غریب نواز نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا, جو آخری خطبہ آپ نے 1 مہینے پہلے دنیا سے رخصت ہوئے, تو اس کا آخری جو کلام ہے بڑے خاص سے ہمیشہ میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, اشک آتے ہیں, کیونکہ وہ امانت ادا فرمایا. میں وہ 2 کلام آپ کے ساتھ شیئر کروں گا حضرت کے سامنے کہ آپ نے فرمایا کہ محبت سب سے, نفرت کسی سے نہیں. جہاں بھی جاؤ پیغام حق لے کے جاؤ. صرف مذہب کی بات کرنا, دین کی بات کرنا, میں ٹاکنگ آف ریلیجن ول ناٹ ٹیک یو فار, وہ آپ کو دور نہیں لے کے جائے گی. کیری دا اسپرچل لائٹ wherever you are, wherever you go. Discard the clouds of discord and war with your spiritual light. کہ اپنی روحانی طاقت سے جہاں بھی آزمائشیں ہیں, جہاں جائیں گے اس کے بادلوں کو دور کریں. Carry it out dutifully and courageously. کہ ہمت کے ساتھ اور اپنی سنت کے ساتھ اس کو آگے بڑھتے رہیں. So that I as your پیر و مرشد, تاکہ جو ہم تمہارے پیر و مرشد ہیں ان کو تمہاری کسی کمیوں کی وجہ سے, یہ جو 2 الفاظ یا آخری الفاظ ہمیشہ ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, کہ carry it out beautifully and courageously wherever you go, wherever you are, so that I as your Pir Murshid may not be ashamed of any of your shortcoming in front of Allah subhanahu wa ta'ala and the holy predecessor in our Sufi silsila. کہ تمہاری کسی کمیوں کی وجہ سے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے اللہ کے سامنے اور ہمارے بزرگوں کے سامنے, پیر و مرشد کے سامنے, جو سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. تو ہماری کسی کمیوں کی وجہ سے ہمارا اٹھنا, بیٹھنا, بات کرنا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہم کس خانقاہ سے بلانگ کرتے ہیں, ہمارے مرشد کون ہیں, ہماروں کو کیا امانت ملی ہے. تو کہیں بھی آپ جائیں, کسی سے بھی بات کریں, تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہماری کسی کمیوں کی وجہ سے ہمارے بڑے بزرگوں کو کہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے, ہمارے مرشد کو کہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. یہی مقدس امانت ہے, اس کا ادب کریں, اس کا خیال کریں. اللہ تعالیٰ بڑے کمالات اور تمام درجات آپ کے بلند کرے, حضور کے بہت درجات بلند ہو. آپ کے لیے یہی دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آپ کی دستار بندی اجمیر شریف میں بھی ہوگی اور خانقاہ حیدریہ میں بھی غریب نواز کی دستار آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ اجمیر شریف خانقاہ میں خاص جگہ رکھا جائے گا انشاءاللہ. آپ بھی آ جاؤ, دیکھو سامنے, دیکھو سامنے, یہ لو, دس از فار یو. ٹھیک ہے.